السلام علیکم متی اللہ جان ایم جے ٹی وی. دو اہم ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں سپریم کورٹ میں. آج 9 مئی کے حوالے سے سابق وزیر اعظم عمران خان پر قائم مقدمات میں ضمانت کی اپیلیں سپریم کورٹ میں سنی گئی. چیف جسٹس یحییٰ آفریدی اور جسٹس شفیع پر مشتمل 2 رکنی بینچ نے ضمانت کے اس کیس کی سماعت کی اور 12 اگست کی تاریخ مقرر کی گئی ہے. آج چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کو بتایا گیا کہ بیرسٹر سلمان صفدر جو کہ لیڈ لائر ہیں اس کیس میں، وہ جنرل ایڈجرنمنٹ پہ ہیں. یہ معاملہ کل ہی سماعت کے لیے مقرر ہوا تھا اور چیف جسٹس یحییٰ آفریدی نے کہا کہ اب 12 اگست کو، آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ 15 اگست وہ ڈیڈ لائن ہے جو خود چیف جسٹس یحییٰ آفریدی نے مقرر کر رکھی ہے. پورے پاکستان میں 9 مئی کے مقدمات کے حوالے سے ایک سپریم کورٹ کے حکم کے ذریعے اور اس ڈیڈ لائن کے مقرر ہونے کے بعد جو 9 مئی کے مقدمات سننے والی ٹرائل کورٹس ہیں، خاص طور پہ پنجاب میں، انہوں نے ہنگامی بنیادوں پہ ایک سماعت شروع کر رکھی ہے. اور یہ اب ایسی ہنگامی بنیادوں پہ سماعت ہو رہی ہے کہ جو صبح سویرے شروع ہوتی ہے اور کئی جگہوں پہ، کئی عدالتوں میں یہ رات گئے بلکہ صبح تک جاری رہتی ہیں. اور یہی وہ طریقہ کار ہے جس کے خلاف ایک دوسری ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، وہ یہ کہ لیڈر آف دی اپوزیشن نیشنل اسمبلی میں جو ہیں عمر ایوب خان، جو رکن قومی اسمبلی بھی ہیں، انہوں نے چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کو ایک خط لکھا ہے. اور یہ خط بنیادی طور پہ ایک چارج شیٹ ہے پاکستان کی عدلیہ کے خلاف اور 9 مئی کے مقدمات سننے والے ججوں کے خلاف، اور خاص طور پہ ثقافہ یعنی سرکاری وکلا پروسیکیوشن کے خلاف. اور یہ چارج شیٹ کچھ ایسی ہے کہ جس کو پڑھ کر یوں لگتا ہے کہ 9 مئی کے جو مقدمات ہیں اس میں انصاف کا قتل کیا جا رہا ہے. 3 صفحات پر مشتمل یہ خط لیڈر آف اپوزیشن عمر ایوب خان کی طرف سے چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کو 27 جولائی کو لکھا گیا، یعنی کہ آج سے تقریباً 3 دن پہلے یہ لکھا گیا ہے. اور اس خط میں یہ کہا گیا ہے کہ جو بھی آئینی اور جو قانونی طریقہ کار ہے 9 مئی کے ٹرائل کرنے والی عدالتیں اس کی سنگین خلاف ورزی کی مرتکب ہوئی ہیں اور ان ٹرائلز کو اس طریقے سے چلایا جا رہا ہے کہ جو بنیادی انسانی حقوق ہیں ملزمان کے، وہ متاثر ہو رہے ہیں اور کسی صورت میں بھی اس کو آئین کے مطابق گارنٹی کیا گیا جو منصفانہ ٹرائل ہے وہ نہیں کہا جا سکتا. یہ جو 3 صفحات پر مشتمل خط ہے اس کے مندرجات بھی آپ کو بتاتے چلیں. اور مگر اب پہلے ہم بات کریں گے عمران خان کی جو ضمانت کا معاملہ ملتوی ہوا ہے. اب 12 اگست تک معاملہ چلا گیا ہے. 12 اگست تک معاملہ جانے کا مطلب یہ ہے کہ اب جب عمران خان کے ضمانتوں کے معاملات دوبارہ سپریم کورٹ میں 12 اگست کو ٹیک اپ ہوں گے تو 12 اگست کے بعد صرف 3 دن بچ جائیں گے اس ڈیڈ لائن کے حوالے سے جو سپریم کورٹ نے مقرر کر رکھی ہے 9 مئی کے ٹرائلز کے حوالے سے. اور ابھی تک عمران خان کے خلاف جو اصل مقدمہ ہے 9 مئی کے حوالے سے اس میں بھی کوئی خاص پیش رفت نہیں ہو رہی. تو بظاہر یہ لگتا ہے کہ یہ 9 مئی کا مقدمہ جو عمران خان کے خلاف بنا ہے اور کئی دوسرے جو پی ٹی آئی کی لیڈران ہیں ان کے خلاف، شاید وہ 15 اگست کی سپریم کورٹ کی ڈیڈ لائن تک نہیں ہوگا. تو پھر 12 اگست کو کیا امکان ہے کہ ہو سکتا ہے؟ اور یہ 12 اگست کی تاریخ کیوں رکھی گئی ہے؟ لگتا یہ ہے کہ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی 12 اگست کو یہ سماعت کرنے کے بعد پھر یہ سوال کریں گے حکومت سے، پروسیکیوشن سے، استغاثہ کے وکلا سے کہ کیا 15 اگست کی ڈیڈ لائن میٹ ہو سکے گی یا نہیں. اور پروسیکیوشن کے وکلا جو ہیں 12 اگست کو وہ یہی موقف لیں گے کہ ایسا ممکن نہیں تھا اور اس لیے یہ ٹرائل 15 اگست تک مکمل نہیں کیے جا سکتے. جس کے بعد چیف جسٹس کے پاس 2 ہی راستے ہوں گے، یا تو وہ 15 اگست کی ڈیڈ لائن میں توسیع دے دیں گے اور وہ 15 ستمبر تک معاملہ جا سکتا ہے، یہ 15 اکتوبر تک بھی جا سکتا ہے، یا پھر جو ضمانت کی درخواستیں ہیں ان کو منظور کرتے ہوئے 9 مئی کے مقدمات میں تمام جو ملزمان ہیں ان کو ضمانت پر رہا کرنے کا حکم دیں گے 9 مئی کے مقدمات کی حد تک، جس میں عمران خان بھی شامل ہو سکتے ہیں. مگر ایسا کرنا بہت بڑا ایک فیصلہ ہوگا جس کی موجودہ صورتحال کے اندر چیف جسٹس یحییٰ آفریدی سے توقع یا ایون کہ سپریم کورٹ سے بھی توقع نہیں کی جا سکتی، کیونکہ 9 مئی کا ایسا حساس معاملہ ہے جس میں سپریم کورٹ کا آئینی بینچ بھی بہت ہی دباؤ میں، کوئرشن میں اور مجبور نظر آیا. اور شاید یہی وجہ تھی کہ فوجی عدالتوں میں سویلین ٹرائل کے معاملے کو بھی
सुप्रीम कोर्ट ने जायज़ करार दिया। और जब पाकिस्तान और भारत की जंग अरूज पे थी और जो टेंशन जो थी वो क्लाइमैक्स था उसका, उसी दौरान आइनी बेंच ने फैसला भी सुनाया था जिसमें कहा गया था कि सिविलियन शहरियों का ट्रायल फौजी अदालतों में किया जा सकता है। और फिर हमने देखा कि इवन के सिविलियन अदालतों के अंदर भी जिस किस्म की आज तक सज़ाएँ सुनाई गई हैं वो 10-10 साल कैद की सज़ाएँ हैं। और मतलब कि एक किस्म का जिसको हम कहते हैं बाटा रेट मुकर्रर किया गया था और ऐसे मुल्ज़मान को भी 10-10 साल कैद की सज़ाएँ सुनाई गई, जिनके बारे में पहले एक ट्रायल कोर्ट में जज ने खुद कहा कि इनके बारे में आप बहस ना करें क्योंकि इनके ख़िलाफ़ कोई सबूत मौजूद नहीं है। मगर जब फ़ैसला आया तो ये मैं बात कर रहा हूँ सरगोदा की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत की, जहाँ पे ये कहा गया था कि एक MNA और एक MPA जो हैं उनके बारे में उनके वकील को कहा गया था कि आप इनके बारे में बात ना करें क्योंकि इनका तो कोई इनके ख़िलाफ़ तो कोई सबूत ही नहीं है। मगर बाद में फिर उन दोनों को भी जो है 10-10 साल कैद की सज़ा सुना दी गई थी। तो अब 12 अगस्त को लगता ही है कि दो चीज़ें ही हो सकती हैं, या तो ट्रायल की मुद्दत में तोसी करेंगी सुप्रीम कोर्ट, या फिर सुप्रीम कोर्ट थोड़ी सी जुर्रत और हिम्मत का मुजाहरा करते हुए इमरान खान समेत PTI के उन तमाम मुल्ज़मान को ज़मानत पर रिहा करने का हुक्म देगी कि जो इन मुकदमात में ट्रायल जिनका हो रहा है और सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बावजूद भी 15 अगस्त की डेडलाइन जो है वो मीट नहीं की जा सकी थी। तो ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी एक सिचुएशन डेवलप हो रही है और सिर्फ अब मेरे ख्याल में 16-17 दिन की बात है जिसमें सूरत हाल मज़ीद वाज़ेह हो जाएगी। मगर फिर ये भी देखना है कि 12 अगस्त की जो तारीख़ रखी गई है ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि 5 अगस्त को PTI का एहतजाज जो है वो अरूज पे होगा। PTI की जो बानी PTI हैं इमरान खान, उनके हदायत के मुताबिक, और ये एहतजाज किस करवट बैठेगा, एक किस्म का सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी कारकुनों को पैसिफाई करने के लिए एक कोशिश की जा रही है और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक उम्मीद दिलाई जा रही है ताकि PTI का जो एहतजाज है उसके अंदर थोड़ी सी कन्फ्यूजन भी पैदा हो सकती है कि हो सकता है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कोई रिलीफ मिल जाए। और अगर 5 अगस्त को हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए और सिचुएशन एक बार फिर जो है वो कशीदा हो गई तो फिर सुप्रीम कोर्ट भी अकॉर्डिंगली इन मुकदमात में मतलूब तमाम जो PTI की लीडरशिप है और जो कारकुन हैं उनको ज़मानत डिनाई भी कर सकती है और उनके ख़िलाफ़ मज़ीद सख्त कार्रवाई भी हो सकती है। तो ये जो अब 15 अगस्त की डेडलाइन है ट्रायल की जो सुप्रीम कोर्ट ने मुकर्रर किया है और 5 अगस्त का जो एक किस्म का डेट दे रखी है इमरान खान ने, अब इसके दरमियान मुकाबला है और हर वो चीज़ हर इदारे की तरफ से की जा रही है कि जिससे या तो PTI के एहतजाज करने वाले कारकुनों को कंफ्यूज किया जा सके ताकि वो सड़क पे आने से पहले 10 दफ़ा सोचें कि उनके साथ 9 मई वाला वाक़या भी हो सकता है। और ये जितनी सज़ाएँ सुनाई गई हैं 10-10 साल कैद की सज़ाएँ, ये भी एक वाज़ेह और बड़ा क्लियर एक पैगाम है PTI के लिए कि दोबारा वो नहीं करना जो 9 मई को हुआ था, वरना आप लोग 10-10 साल के लिए जेल के पीछे भेजे जा सकते हैं। और आपने देखा कि 26 नवंबर के हवाले से भी जो PTI के कारकुन थे उनको 6-6 महीने की कैद की सज़ाएँ सुनाई गई हैं और 26 नवंबर वो दिन था जब PTI के मुताबिक 14 उनके कारकुन जो हैं वो गोलियों से शहीद किए गए। इस्लामाबाद में फायरिंग हुई डी चौक के ऊपर और वो मामला 14 अफराद के हलाक होने का अभी तक उसके हवाले से कोई भी सरकारी सतह पर ना तो कमीशन बना, ना कोई तहकीकात हुई, ना कोई FIR हुई, ना कोई शिकायत आई सामने। तो ये एक पैगाम है अदालतों की तरफ से भी जो दिया जा रहा है। अब अदालतों की तरफ से जो पैगाम दिया जा रहा है 9 मई के ट्रायल की तरीक़ाकार और ट्रायल की शक्ल में और सज़ाओं की शक्ल में, उसी हवाले से लीडर ऑफ अपोजिशन उमर अयूब खान ने भी एक ख़त लिखा है चीफ जस्टिस को। और ये ख़त की अहमियत क्या है, 26वीं आईनी तरमीम के बाद चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी को हमने देखा कि बज़ाहिर वो बिल्कुल बेबस हैं या वो अपने आप को बेबस ज़ाहिर करते हैं। तो इसलिए अब ऐसी 26वीं आईनी तरमीम के बाद चीफ जस्टिस को लिखे जाने वाले इस ख़त की शायद वो अहमियत नहीं जो 26वीं आईनी तरमीम से पहले होती थी। और उस वक्त चीफ जस्टिस को ये अख्तियार होता था कि वो किसी की तरफ से लिखे गए ख़त के ऊपर सो मोटो नोटिस लेके जो है वो मामला सुप्रीम कोर्ट में बराह रास्त उसको टेकअप कर लेते थे और मुतल्लिका जो फ्रीकेन हैं, जो स्टेक होल्डर्स हैं, उनको तलब कर लेते थे
اور پھر سو موٹو کارروائی ہوتی تھی، دلائل ہوتے تھے اور پھر فیصلے بھی سنائے جاتے تھے۔ مگر اب 26ویں آئینی ترمیم کے بعد سو موٹو کے حوالے سے یہ تمام اختیارات جو ہیں وہ بظاہر آئینی بینچ کے پاس چلے گئے ہیں اور آئینی بینچ بنانے والی کمیٹی کے پاس چلے گئے ہیں، اور یہ خط جو ہے اب اس پہ چیف جسٹس آئینی اور قانونی طور پہ کیا کر سکتے ہیں، اس خط کو چیف جسٹس یحییٰ آفریدی اب از خود تو شاید کوئی ایکشن نہ لے، مگر شاید وہ اتنا کر سکتے ہیں کہ اس کو آئینی بینچ بنانے والی کمیٹی، جس میں خود جسٹس امین الدین خان ہیں، جسٹس جمال خان مندوخیل ہیں اور جسٹس منصور علی شاہ ہیں، تو یہ 3 ججز کے پاس بھیجیں گے، مگر اس کمیٹی کا بھی بظاہر اب کوئی جو ہے اجلاس نہیں ہوا۔ معذرت کے ساتھ جو آئینی بینچ بنانے والی کمیٹی ہے اس میں چیف جسٹس امین الدین خان ہیں، جسٹس جمال خان مندوخیل ہیں اور چیف جسٹس یحییٰ آفریدی ہیں، تو یہ 3 جو ہیں ججز ہیں جو کہ تو اب یہ خط اگر اس کمیٹی کے سامنے رکھا جاتا ہے تو وہ کمیٹی اگر چاہے گی تو اس پہ کوئی کارروائی ہوگی، مگر اس سے پہلے ہم آپ کو یہ بتا دیں کہ اس خط میں ہے کیا۔ یہ ایک قسم کی، جیسے میں نے پہلے کہا کہ یہ ایک چارج شیٹ ہے، اور یہ چارج شیٹ اب تاریخ کا حصہ ہے، یہ ریکارڈ پہ آ گئی ہے کہ قومی اسمبلی کا لیڈر آف دا اپوزیشن چیف جسٹس آف پاکستان کو اس کی آئینی ذمہ داریاں یاد دلا رہا ہے، اور بین السطور وہ یہ کہنے کی کوشش کر رہا ہے کہ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی، آپ اور آپ کی سپریم کورٹ اور آپ کے ججز جو ہیں وہ ناکام ہو چکے ہیں جو ملزمان ہیں ان کا منصفانہ ٹرائل یقینی بنانے کے آئینی ذمہ داری کے حوالے سے۔ اس میں عمر ایوب لکھتے ہیں چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کو کہ میں بطور ایک لیڈر آف اپوزیشن جو ہے قومی اسمبلی کے میں آپ کو یہ خط لکھ رہا ہوں، اور بطور ایک شہری بھی خط لکھ رہا ہوں کہ جو 9 مئی کے حوالے سے جتنے بھی ٹرائل ہو رہے ہیں ان میں خود بھی اور میرے کچھ ساتھی اور کچھ عام شہری بھی متاثرہ فریق ہیں ان ٹرائل کے ذریعے۔ یہ جو خط ہیں اس کو میری طرف سے ایک دردمندانہ اپیل سمجھا جائے، میری سیاسی جماعت کی طرف سے اور بہت سے پاکستانی شہریوں کی طرف سے جو کہ 9 مئی کے حوالے سے جاری جلد بازی میں کیے گئے ٹرائل کا شکار ہو رہے ہیں، جو اس وقت پاکستان کے مختلف شہروں میں جاری ہیں۔ پاکستان کا جو عدالتی عمل ہے، جو نظام انصاف ہے، اس کی ساکھ شدید خطرے میں ہے، اور یہ جو ٹرائل ہو رہے ہیں جن کا اصل مقصد تو انصاف کو یقینی بنانا ہے، یہ ایک سیاسی انتقامی کارروائی کا آلہ بن چکے ہیں، اور جو انسداد دہشت گردی عدالتیں لاہور، فیصل آباد، سرگودا اور دوسرے شہروں میں 9 مئی کے حوالے سے مقدمات سن رہی ہیں، وہ اتنی رفتار سے اور اتنی تیزی سے اور ایسے طریقے سے یہ مقدمات سن رہے ہیں کہ کوئی بھی غیر جانبدار جو مبصر ہے وہ اس کے ضمیر کے لیے یہ ایک بہت بڑا دھچکا ہے اور یہ بہت بڑا جھٹکا ہے۔ جو سماعتیں ہیں ان ٹرائل کے اندر وہ صبح سویرے شروع ہوتی ہیں، آدھی رات تک جاری رہتی ہیں، بلکہ کچھ کیسز میں تو یہاں تک بھی مصدقہ ذرائع سے معلوم ہوا ہے کہ یہ جو سماعتیں ہیں اگلے روز صبح 2 سے 3 بجے تک جاری رہتی ہیں۔ یہ نہ تو انصاف ہے اور نہ ہی انصاف کے تقاضے پورا کرنے کا اصول ہے، یہ انصاف کو کرش کیا جا رہا ہے، انصاف کو کچلا جا رہا ہے، اور جو ملزمان ہیں اور ان کے جو وکلا ہیں ان کو تھکایا جا رہا ہے، ان پہ زور زبردستی کی جا رہی ہے، اور یہ سارا عمل جلد بازی میں مکمل کیا جا رہا ہے۔ اب اس میں جو عمر ایوب خان ہیں انہوں نے کہیں بھی چیف جسٹس کو یہ یاد نہیں دلایا کہ یہ انہی کے حکم کے بعد انہی کی طرف سے طے کردہ جو ڈیڈ لائن تھی 15 اگست کی، ان کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ اس کا ذکر عمر ایوب نے اس لیٹر میں نہیں کیا۔ آگے جا کے عمر ایوب کہتے ہیں کہ اس طرح کا جو شیڈول ہے جو کہ اب جاری کیا گیا ہے، پاکستان کی تاریخ میں ایسا کبھی پہلے نہیں ہوا، اور یہ منصفانہ ٹرائل اور ملزم کو اپنے دفاع کی تیاری کرنے کے جو بنیادی تقاضے ہیں ان کے منافی ہے، اور عدلیہ کا یہ بنیادی ذمہ داری ہے کہ وہ جو ٹرائلز ہیں ایسے ٹرائل وہ عزت اور وقار کے ساتھ، شفافیت کے ساتھ اور غیر جانبداری کے ساتھ یہ ٹرائل مکمل کرے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے بار بار اپنے ماضی کے فیصلوں میں اس بات کا اعادہ کیا ہے کہ انصاف نہ صرف یہ کہ ہونا چاہیے بلکہ ہوتا نظر بھی آنا چاہیے۔ افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ 9 مئی کے جو ٹرائل ہیں انہیں بڑی منصوبہ بندی کے ساتھ اس بنیادی
انصاف کے اصول کی خلاف ورزی کر رہے ہیں، اور جو قیادت ہے، جو کارکن ہیں اور تحریک انصاف کے جو حمایتی ہیں، ان کو غلط طور پہ ان مقدمات میں پھنسایا گیا ہے، اور یہ مقدمات بدنیتی پر اور سیاسی انتقامی کارروائی پر مبنی ہیں۔ پولیس کی جو رپورٹس ہیں اور جو استغاثہ کی طرف سے کمزور شواہد پیش کیے جا رہے ہیں، اس میں بہت سے طریقہ کار کی اور قانون کی خلاف ورزیاں، بے قاعدگیاں اور بے ضابطگیاں نظر آ رہی ہیں۔ بہت سے ایسے معاملات بھی ہوئے ہیں کہ جس میں استغاثہ کے وکلاء کی طرف سے اپنی حدود کی بھی پامالی کی گئی ہے، اور وہ استغاثہ کے وکلاء نے بہت آگے جا کے ملزمان کے خلاف کارروائیاں کی ہیں، اور پھر اس میں پولیس کی طرف سے بھی اپنے بے ضابطگیاں پائی گئی ہیں، مس کنڈکٹ پایا گیا ہے، اور اس میں جھوٹی FIRیں بھی درج کی گئی ہیں، اور انٹروگیشن کے دوران، تفتیش کے دوران ملزمان کے ساتھ زور زبردستی کی گئی ہیں، اور خاص طور پہ کچھ لوگوں کے خلاف مقدمات درج کیے گئے ہیں، کچھ لوگوں کو کھلا چھوڑ دیا گیا ہے، خاص طور پہ جو اپوزیشن کے لوگ ہیں ان کے ساتھ یہ امتیازی سلوک کیا گیا ہے۔ اور یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے، اس سے قانون کی بالادستی اور عوام کا اعتماد نظام عدل میں وہ کم ہوگا۔ اس خط میں آگے جا کے عمر ایوب یہ کہہ رہے ہیں کہ اپنی مرضی کا وکیل کرنے کا جو حق ہے وہ آئین کے آرٹیکل 10A میں اس کی ضمانت دی گئی ہے، اس حق کو بھی پامال کیا گیا ہے۔ عدالتیں جو ہیں وہ وقت نہیں دیتی ملزمان کو، اور التوا نہیں دیتی، اور بہت سارے مقدمات میں عدالتوں نے دھمکیاں لگائی ہیں ملزمان کو کہ اگر آپ دلائل نہیں دیں گے آپ کے وکیل، تو ہم اپنی طرف سے آپ کا وکیل مقرر کر کے اس کیس کو آگے بڑھائیں گے۔ اور یہ جو عمل ہے عدالتوں کا، یہ آئین میں درج ضمانتوں کے منافی ہے، اور بین الاقوامی سطح پر جو تسلیم شدہ تقاضے ہیں منصفانہ ٹرائل کے، ان کی بھی سنگین خلاف ورزی ہے۔ خاص طور پہ جو عالمی ایک اعلامیہ ہے انسانی حقوق کا، یونیورسل ڈکلیریشن آف ہیومن رائٹس، اس میں جو آرٹیکل 10 ہے، اور خاص طور پہ انٹرنیشنل کووننٹ آن سول اینڈ پولیٹیکل رائٹس آرٹیکل 14، اس کی بھی خلاف ورزی ہے، اور یہ جو انٹرنیشنل دستاویزات ہیں ان پر پاکستان کی حکومت کے بھی دستخط موجود ہیں۔ اس کے علاوہ جو میڈیا کی رسائی ہے ان ٹرائل کے اندر، اس کو بھی محدود کیا گیا ہے، اور جو اراکین ہیں، ملزمان کے جو اہل خانہ ہیں، ان کو بھی عدالتوں میں داخل نہیں ہونے دیا جاتا، اور اس طرح یہ جو بھی کارروائی عدالتوں میں ہو رہی ہے یہ ایک قسم کی خفیہ کارروائی بن چکی ہے، اور اس طرح کی خفیہ کارروائی جو ہیں وہ انصاف کی پامالی کا باعث بنتی ہیں، اور ماضی میں بھی اس طرح کی خفیہ کارروائیاں جو سٹار چیمبر 17ویں صدی میں انگلینڈ میں ہوتی رہی، اور ان خفیہ کارروائیوں کی بھی آج تک مذمت کی جاتی رہی ہے۔ اور پھر سپریم کورٹ کے ماضی کے دیے گئے فیصلوں کا حوالہ دیا گیا ہے کہ جس میں یہ کہا گیا ہے کہ کسی قسم کے دباؤ اور جلد بازی کے بغیر منصفانہ ٹرائل جو ہے وہ ہر ملزم کا ایک بنیادی حق ہے۔ آگے جا کے عمر ایوب چیف جسٹس کو کہتے ہیں کہ 9 مئی کے جو ٹرائل ہیں وہ صرف ایک قانونی تقاضا پورا کرنے کی بات نہیں ہے، وہ پاکستان کی جمہوریت، انصاف اور آئین کی بالادستی پر جو پاکستان کا اعتماد ہے اس کے لیے بھی ایک بہت بڑا امتحان ہے۔ اگر یہ ٹرائل جو ہیں اسی طرح جاری رہتے ہیں اور جلد بازی میں خفیہ طریقے سے اور سیاسی انتقامی کارروائی کے جذبے سے، تو یہ پھر پاکستان کا جو عدالتی نظام ہے پوری دنیا میں اس کی ساکھ متاثر ہوگی، اور لوگوں کا جو عدالتی نظام پہ اعتماد ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ اس کے بعد عمر ایوب خان نے 6 مطالبات کیے ہیں چیف جسٹس یحییٰ آفریدی سے، اور یہ کہا ہے کہ 9 مئی کے ٹرائل کے حوالے سے جتنے بھی کارروائیاں ابھی تک ٹرائل کورٹس میں ہوئی ہیں ان کا جائزہ لیا جائے، ان پہ نظر ثانی کی جائے۔ دوسرا مطالبہ کیا ہے کہ جتنی بھی عدالتی کارروائیاں ہوئی ہیں ان کو محدود اور مناسب اوقات کار کے اندر رکھا جائے، اور کوئی ایسی عدالتی کارروائی جو ہے وہ آدھی رات تک نہیں ہونا چاہیے، اور نہ ہی اگلے روز صبح تک ہونی چاہیے، کیونکہ اس سے تھکاوٹ ہوتی ہے ملزمان اور وکلاء کی، اور اس سے ایک غیر ضروری طور پہ جو ہے ملزمان کا نقصان ہوتا ہے۔ اور پھر تیسرا مطالبہ یہ کیا ہے
کہ ہر ملزم کو اس کی مرضی کا وکیل دینا ضروری ہے اور اس پہ زبردستی نہیں ہونی چاہیے کہ وہ اگر وکیل پیش نہیں کرے گا تو ریاست کی طرف سے وکیل مقرر کیا جائے گا۔ چوتھا مطالبہ ہے کہ ان تمام عدالتی کارروائیوں تک میڈیا کی رسائی ہونی چاہیے، صحافیوں کو کمرہ عدالت میں جانے کی اجازت ہونی چاہیے، اور یہ مفاد عامہ کا معاملہ ہے کہ اس میں لوگوں کو اور میڈیا کو رسائی ہونی چاہیے تاکہ کھلی عدالت کا جو ایک اصول ہے اس اصول کو بھی برقرار رکھا جا سکے۔ پھر اس کے بعد ایک عدالتی تحقیقات کا بھی مطالبہ کیا گیا ہے کہ یہ جتنی بھی پولیس کے خلاف جو الزامات لگے ہیں اور جو استغاثہ اور سرکار کے وکلاء کا جو مس کنڈکٹ ہے، جعلی ایف آئی آروں کا یا زور زبردستی کرنے کا، اس کے حوالے سے ایک جوڈیشل انکوائری، عدالتی تحقیقات کا حکم دیا جائے۔ اور پھر یہ جو مخصوص حالات کے اندر ٹرائل کیے گئے ہیں، اگر ضروری سمجھے چیف جسٹس تو ایسے ٹرائل جو مشکوک حالات میں کیے گئے ہیں ان ٹرائل پہ اثر نو ٹرائل ہونا چاہیے، ملزمان کا نئے سرے سے تمام ٹرائل ہونا چاہیے۔ تو یہ ایک مطالبات کی فہرست ہے، 6 مطالبات کی جو لیڈر آف اپوزیشن عمر ایوب خان نے چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کو خط کی صورت میں بھیجے ہیں، اور آخر میں انہوں نے کہا کہ ہم جانتے ہیں کہ آپ آئین کے وارث ہیں اور آپ کو بطور چیف جسٹس عدلیہ کا باپ بھی کہا جاتا ہے پاکستان میں، اس لیے یہ آپ کی ایک بنیادی ذمہ داری ہے اور آئینی ذمہ داری ہے اس بات کو یقینی بنائیں کہ جو عدالتیں ہیں، آپ کی جو ماتحت عدالتیں ہیں، وہ آئین اور قانون کے مطابق کام کریں، نہ کہ سیاسی انتقامی کارروائی کے لیے اور جبر اور زبردستی کے لیے ریاست کا اعلیٰ کار بنے۔ اور یہ بھی کہا اس خط میں کہ آج پوری عوام بہت غور سے یہ تمام معاملات کو دیکھ رہی ہے، ہر روز تاریخ لکھی جا رہی ہے، اور یہ وہ تاریخ ہے کہ جس کے اندر ریاست کی جو ساکھ ہے اور جو ریاستی اداروں کی ساکھ ہے وہ دن بدن ختم ہوتی جا رہی ہے، اور یوں لگتا ہے کہ جو ریاستی ادارے ہیں وہ معصوم لوگوں کے خلاف ایک جبر کا اعلیٰ کار بنے ہوئے ہیں، اور ایسے حساس موقع پہ آپ کی قیادت ضروری ہے۔ اور آخر میں انہوں نے کہا کہ میں آئی امپلور یو، میں آپ کی منت کرتا ہوں کہ اپنے آئینی اختیارات کو استعمال کریں، قانون کی بالادستی کو بحال کریں اور شہریوں کے بنیادی انسانی حقوق کا تحفظ کریں، چاہے ان کا تعلق کسی بھی سیاسی جماعت سے ہو۔ آپ کی ہمت اور آپ کی دانش جو ہے وہ کئی نسلوں تک یاد رکھی جائے گی، ڈیفینیٹلی جتنی بھی ہے جیسی بھی ہے وہ کئی نسلوں تک یاد رکھی جائے گی، اور یہی عمر ایوب خان نے اپنے خط پہ لکھا ہے۔ اب اس خط کا کیا جواب ملتا ہے اور اس خط پہ کیا کارروائی ہوتی ہے، کچھ زیادہ امید تو نہیں، مگر شاید 15 اگست سے پہلے اس خط کا رد عمل کسی بھی شکل میں آ سکتا ہے۔ مطیع اللہ جان، MJ TV سے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔